شیخ بن باز رحمہ اللہ نے صابونی کے تردید میں، صابونی ایک عالم ہیں، ان کی تردید میں جب صابونی نے حسن البنا کا ایک قول نقل کیا، حسن البنا کا ایک قول نقل کیا، قول یہ ہے، جملہ یہ ہے، ان کی بات یہ ہے، نجتمع علی ما اتفقنا علیہ ویعذر بعضنا بعضا فیما اختلفنا فیہ، یعنی اس کا مطلب یہ، اس کا ترجمہ اور معنی یہ، متفقہ مسائل میں ہم متفق ہوتے ہیں اور اختلافی مسائل میں ایک دوسرے کو معذور سمجھتے ہیں۔ متفقہ مسائل میں ہم متفق ہیں اور اختلافی مسائل میں ہم ایک دوسرے کو معذور سمجھتے ہیں۔ اس جملے کے جواب میں شیخ بن باز رحمہ اللہ نے یوں جواب دیا، یوں کہا، حق کی نصرت میں، حق کی مدد میں، امر بالمعروف میں، بھلائی کا حکم دینے میں، برائی سے روکنے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف دعوت دینے میں، بدعت سے روکنے میں، شرک سے روکنے میں، توحید کی طرف بلانے میں، یہ مسلمہ اصول ہیں، یہ متفقہ اصول ہیں۔ ہم اس کے اندر ایک دوسرے کا تعاون کریں گے، ساتھ دیں گے، مدد کریں گے۔ یہ متفق علیہ یہ اصول ہیں، توحید کی طرف بلانا، شرک سے روکنا، سنت کی طرف بلانا، بدعت سے روکنا، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ مسلمہ اصول ہیں، ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔ لیکن رہی بات ان چیزوں کی جہاں اختلافی مسائل ہیں، اختلافی امور ہیں، وہاں ایک دوسرے کو معذور سمجھنے کا مسئلہ ہے، یہ مطلق نہیں ہے۔ ہر ایک کو معذور نہیں سمجھا جا سکتا، ہر مسئلے کے اندر معذور نہیں سمجھا جائے گا، اسے معاف نہیں کیا جا سکتا۔ اور اگر ایسا ہی ہو جاتا تب ایسے وقت میں ایک شرک کرنے والا، بدعات کے اندر ملوث ایک انسان، صوفیت کو اختیار کرنے والا، صحابہ کو برا بھلا کہنے والا انسان، اسے بھی معذور سمجھنا پڑے گا۔ لیکن یہاں ایسی بات نہیں۔ اختلافی مسائل کے اندر، ان مسائل کے اندر، ان چیزوں کے اندر ہم معذور سمجھیں گے جہاں دلیل واضح نہ ہو، کسی مسئلے کے اندر دلیل صاف نہ ہو، دلیل واضح نہ ہو، دلیل پوشیدہ ہو، تب ایسی صورت میں مخالفت کرنے والے کا رد نہیں کیا جائے گا، مخالفت کرنے والے کا رد نہیں کیا جائے گا۔ البتہ جو مسائل، جو احکامات قرآن کریم سے بھی ثابت ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف احادیث سے ثابت ہیں، پھر بھی اس کے باوجود کوئی اگر اختلاف کرتا ہے تو اختلاف کرنے کی صورت میں حکمت کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ، اچھے طریقے سے بحث و مناظرے کے ساتھ اسے حق بات کو قبول کرنے پر مجبور کرنا یا قبول کرنے کی دعوت دینا یہ ضروری ہے، کیونکہ اسلام کی یہی تعلیم ہے، اسلام کی تعلیم یہی ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، بر، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو۔ اگر کوئی توحید کی طرف بلا رہا ہو ساتھ دو، سنت کی طرف بلا رہا ہے ساتھ دو، بدعات سے روک رہا ہے ساتھ دو، اس لیے کہ نیکی کا کام ہے۔ رہی بات اس کے برخلاف، اگر اسم، گناہ اور دشمنی پیدا کرنے کے اگر کام ہو، گناہ کے کام ہو، تب ایسے صورت میں ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیا جا سکتا۔ شرکیات کو پھیلانے کے لیے، بدعات کو عام کرنے کے لیے، خرافات کو گھر گھر پہنچانے کے لیے، یا اس قسم کی اور بھی دیگر چیزوں کو پھیلانے کے لیے اگر کوئی ساتھ مانگ رہا ہو، تعاون کے لیے کہہ رہا ہو، تب ایسی صورت میں اس کا ساتھ نہیں دیا جائے گا، مدد نہیں کی جائے گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ اور ایک آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، یعنی اپنے پروردگار کے راستے کی طرف بلائیے۔ کیسے بلائیں گے؟ بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ۔ اور اگر جنگ، بحث و مناظرہ، بحث و مباحثہ کرنے کی اگر نوبت آ جائے تو اچھے طریقے سے اس کے ساتھ بحث و مباحثہ کیا جائے،
اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی، اگر تم میں کا کوئی کسی کو برا کام کرتے ہوئے، شریعت کے خلاف کام کرتے ہوئے، شریعت کے جو دلائل ہیں اس کے خلاف کام کرتے ہوئے، مخالفت کرتے ہوئے اگر تم کسی کو پاؤ، تب ایسے وقت میں ہاتھ سے روکو، یہ نہیں کر سکتے زبان سے روکو، یہ نہیں کر سکتے تو کم سے کم دل سے تو برا جانو، کیونکہ یہ ایمان کا سب سے آخری یا سب سے کمتر درجہ ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، اگر یہ روایت کی بات آتی ہے کہ ہمارے ہاں بعض لوگ ایسے ہیں کہ بدعتیوں کے یہاں جاتے ہیں، شرک کے مجلسوں میں جاتے ہیں، عرس میلوں میں جاتے ہیں، سود کے بیاج کاروبار حرام کھانے والے جو کاروباری لوگ ہیں ان کی دعوتوں میں جا کے بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم دل میں تو برا جانتے ہیں لیکن کھا لیتے ہیں ان کے ساتھ، دل میں برا جانتے ہیں اور مزار پہ جا کے جو ہے وہ چڑھاوا لے لیتے ہیں، وہ حرام چیز کھا لیتے ہیں، دل میں برا جانتے ہیں۔ یہ مطلب نہیں ہے اس حدیث کا۔ آپ جب اس کے ساتھ کھا رہے ہیں، اس سے رشتے کر رہے ہیں، اس سے تعلق استوار رکھ رہے ہیں، تو آپ اس کی تائید کر رہے ہیں بدعتی کی۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو دل سے ان سے مجاہدہ کرے، یعنی کم از کم نفرت کا اظہار کرے۔ آپ نے فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ حَبَّةُ خَرْدَلٍ مِنَ الْإِيمَانِ أَوْ كَمَا قَالَ رواہ مسلم۔ اس کے بعد رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے، اس سے کم ہوگا پتہ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سلفی منہج کی مخالفت کرنے والوں کی تردید کرنا جیسی کہ استطاعت ہو، یہ بھی منہج سلف کا ایک طریقہ ہے۔ جو لوگ اختلافات کو، تمام اختلافات کو یہ کہہ کر رد کر دیتے ہیں کہ امت میں انتشار پھیلے گا، اس سے کیا معاملہ ہوتا ہے، اس کو اختلافات کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے، وہ بھی منہج سلف پر نہیں ہے۔ یہ کلی بات نہیں کہی جا سکتی، یہاں بڑا افراط و تفرید کا معاملہ ہے۔ کچھ اختلافات، کچھ لوگ ایسا ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ کسی بھی اختلاف پہ بحث مت کرو، گائے بھی گابن بیل بھی گابن، شرک کرتا ہے، میلاد پڑھتا ہے کہ نہ پڑھتا ہو، فاتحہ پڑھتا ہو کہ نہ پڑھتا ہو، مزار پہ جاتا ہو کہ نہ جاتا ہو، متحد ہو جاؤ، اتحاد کی ضرورت ہے۔ یہ سلف کا منہج نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا مقبول، قابل قبول اختلاف کون سا ہے اور مردود اختلاف کون سا ہے، اس سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی۔ یعنی مقبول اختلاف وہ جس کے اندر دلیل پوشیدہ ہے، دلیل پوشیدہ ہے، تب ایسی صورت میں وہاں اسے معذور سمجھا جا سکتا ہے۔ لیکن جہاں دلیل بالکل واضح ہے، دلیل بالکل صاف ہے، کتاب و سنت سے صاف ہے، تب ایسی صورت میں وہاں اسے معذور نہیں سمجھا جائے گا، بلکہ وہاں اسے پوری حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ اسے حق بات کی طرف بلایا جائے گا، اسے قبول کرنے پر مجبور کیا جائے گا، قبول کرنے کی طرف اسے بلایا جائے گا۔